حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی سی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی سی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ شخص لعنت زدہ ہے جو اپنے آپ کو دوسری جنس کے جیسا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی مرد ہے اور وہ مرد عورتوں کا ایسا لباس پہنتا ہے، عورتوں کے سی چال ڈھال اپناتا ہے، اور عورتوں کے ایسی جو ہے بول چال کرتا ہے اور اسی طریقے کی ایکٹیویٹی کرتا ہے، تو ایسے شخص پر لعنت بھیجی ہے، اور لعنت ہے وہ اس شخص پر اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی، اللہ کے رسول کی اور لعنت کرنے والوں کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو پسند نہیں کیا ہے اور بلکہ لعنت بھیجی ہے۔ اسی طرح اس عورت پر بھی لعنت بھیجی ہے جو عورت مردوں کا سا لباس پہنتی ہے اور مردوں جیسی مشابہت اختیار کرتی ہے اور مرد بننے کی کوشش کرتی ہے اور مردوں جیسے کپڑے پہنتی ہے، اب چال ڈھال میں مردوں جیسی ایکٹیویٹی کرتی ہے۔ تو ایسی عورت پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لعنت بھیجی ہے۔ اسی کانٹیکس میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہو۔ مثلا اگر تم کسی شخص کو اپنا آئیڈیل بنا کر اس کی طرح بذاقتہ اختیار کرتے ہو، اسی کی طرح جو ہے بول چال پیدا کرتے ہو، اسی کی طرح چلت پھرت بناتے ہو اور اسی کی طرح لباس زیبتن کرتے ہو، تو قیامت کے دن اس کا جو ٹھکانہ ہوگا تو تمہارا بھی ٹھکانہ وہی ہوگا۔ اگر وہ جہنم میں جائے گا تو تم بھی جہنم میں جاؤ گے۔ تو اس امت کو غور و فکر کرنا چاہیے، اس امت کے نوجوانوں کو، اس امت کی خواتین کو، اس امت کی بیٹیوں کو، لڑکیوں کو، بہنوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ مغربی کلچر کو اپنا رہی ہیں۔ آج انہیں اسلامی کلچر پسند نہیں آ رہا ہے۔ وہ جتنا کم کپڑا جسم پر ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ اسلام کے نزدیک یہ حرام ہے۔ مغربی کلچر انسان کے اندر آتا چلا جا رہا ہے اور وہ اپنی سنتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالائے طاق رکھتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دوسروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں تو تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ مسلمانوں تمہارے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، تمہارے لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل ہے، تمہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت ہے، تمہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو ماننے کی ضرورت ہے۔ تم کہاں بھٹکائے جا رہے ہو؟ تم کس مغربی کلچر کے چکر میں پڑ گئے؟ تم کس کو اپنا آئیڈیل بنائے بیٹھے ہو؟ یہ جو ہالی ووڈ بالی ووڈ کے ہیرو، ان کو تو آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس شخص کو اپنا آئیڈیل بناؤ گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی لعنت سے بچنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت سے بچنا ہے، اپنے آپ کو ایک سچا پکا مومن بنا کر رکھنا ہے اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں کا سا لباس پہنتا ہے، اس عورت پر جو مردوں کا سا لباس پہنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مخنث ہجڑا لایا گیا جس نے اپنے دونوں ہاتھ اور دونوں پیروں پر مہندی لگا رکھی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کیسا آدمی ہے اور مہندی کیوں لگا رکھی ہے؟ لوگوں نے بتایا عورتوں کے مشابہ بننے کے لیے مہندی لگائی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ سے اسے نکال کر مقام نقی میں بسایا گیا۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز پڑھنے والوں یعنی مسلمان کو قتل کرنے سے قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ اتنے ناپسند تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مدینے سے نکلوا دیا۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، مسلمان کو اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طریقے کی جو ہے ایکٹیویٹی کا حصہ نہ بننے پائیں اور نہ ان میں جو ہے دلچسپی لیں۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا